السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج ہفتہ ہے اور کیا تاریخ ہے؟ 8 تاریخ ہے۔ تو ویسے تو لاک ڈاؤن ہے مکمل 8 سے 16 تک، ٹھیک ہے، تو لیکن آن لائن جو کام ہوتا ہے وہ ذرا جاری رہتا ہے۔ آن لائن جو بھی کام ہوتا ہے تو یہ ایک ویڈیو ہوتی ہے، میں ویسے تو آپ میری اکثر وہ سیاسی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی، مریم نواز نے یہ کر دیا، نواز شریف نے یہ کر دیا، اور یہ ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ آج بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، میں مین اس کے اوپر آتا ہوں، میاں جوید لطیف والے اس کے اوپر بھی، لیکن ایک قانونی اس میں بھی ویڈیو شامل ہوگی تھوڑی سی، کہ شہباز شریف کو جو روکا گیا ہے یہ غیر قانونی روکا گیا ہے۔ ان میں چاہیے ان کو کہ فوری طور پہ عدالت میں جائیں۔ عدالت کی توہین ہوئی ہے، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ کی توہین ہوئی ہے۔ عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی وجہ سے یوسف رضا گیلانی نے کو چیف جسٹس نے کہا جی آپ نے لیٹر نہیں لکھا، آپ جج نہیں رہے تو وہ چلے گئے، آپ پرائم منسٹر نہیں رہے اور وہ چلے گئے اور فارغ ہو گئے۔ اسی طرح نواز شریف کو فارغ کر دیا گیا، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بات ہی نہ مانیں۔ اب یہ کل پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے، یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کی بات، کہ شہباز شریف کو عدالت نے اجازت دے دی ہے، اور وہاں پہ امیگریشن والا عملہ کہہ رہا ہے نہیں جی ساڑھے کو اطلاع نہیں پہنچی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ سیدھی سیدھی توہین ہے۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے امیگریشن والوں کو فون کر کے کہا ہے، اور وہ سرہ جو ہے آپ کو ملے گا شیخ رشید تک کا اور ان تک کا۔ اب آئیں جی، میاں لطیف صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب وہ عدالت میں اس نے بیان دیا ہے 15 منٹ کا، اور پوری تقریر کی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دو نجی چینل نے اور یوٹیوب والوں نے بھی اس کو دکھایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر جو ہے ویڈیو بنانا وہ غیر قانونی ہے، اس کو چلانا بھی غیر قانونی ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا ہمارے دوست تھوڑا احتیاط کریں۔ یہ عدالتوں کا احترام ہوتا ہے، عدالتوں کا احترام، عدالت میں کیمرہ لے کے جانا بھی منع ہوتا ہے، فون کو آن رکھنا بھی منع ہوتا ہے، بجائے یہ کہ آپ پوری دنیا کو دکھائیں۔ اور پھر وہاں جوید لطیف صاحب جناب تقریر کر رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، یہ وہ شاباش شاباش لوگ دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ اس کو پھانسی چڑھانے والی بات ہے۔ بھئی اگر تم نے کوئی غلط بات تقریر میں کہہ دی ہے تو ایکسکیوز کر دو، کوئی بات نہیں ہے، معافی مانگ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اچھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ ویڈیو چلانا بھی برا ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ویڈیو بنانا بھی عدالت کے اندر یہ بھی کنٹیمپٹ میں آتا ہے۔ چلانے والے کے اوپر بھی کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے، اور ان کے اوپر بھی، اور ہم جوید لطیف صاحب کو بھی کہیں گے کہ وہ پاکستانی بن کے اور مسلمان بن کے سوچیں، اور وہ یہ نہ کہیں جی مجھے بلی چڑھا دو اور یہ ہے وہ ہے، سکرات بکرات بننے کی کوشش نہ کریں، وہ ایسے حالات نہیں ہیں یہاں پہ۔ اب آئیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں گروپ انشورنس کے کیس کے حوالے سے، جو چھوٹی سی ایک ویڈیو ہمیشہ ہر ہفتے اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے، یہ مجبوری ہے گروپ انشورنس کے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس کیس ہیں، تو مجھے اس کی اپڈیٹ دینی پڑتی ہے، ورنہ روزانہ سینکڑوں ٹیلی فون آتے ہیں کہ سر جی ڈیٹ کا کیا بنا ہے، کیا بنا ہے، کیا بنا ہے۔ تو اس کے لیے مجبوراً مجھے ہر ہفتے یہ گروپ انشورنس کی ڈیٹ بتانی پڑتی ہے، اور تھوڑی سی تفصیل بھی بتانی پڑتی ہے۔ دوستو، گروپ انشورنس وہ چیز ہے جو ہر پاکستانی جو ریٹائر ہوا ہے، چاہے وہ فیڈرل ہے چاہے صوبائی ہے، وہ اس کا کلیم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک فنڈ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کاٹتی ہے پہلے دن سے ہی، جب اس کو سرکاری نوکری ملتی ہے، چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک جب اس کو نوکری ملتی ہے نا، تو وہ اس کی ہر مہینے کٹنا شروع ہو جاتی ہے، 300 400 500 گریڈ کے حساب سے کٹتی ہے۔ تو جب وہ سروس کے دوران کوئی فوت ہو جائے تو اس کو تو مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی فوت نہ ہو تو اس کو نہیں ملتا۔ یہ نہیں کہ یہ فنڈ لینے کے لیے فوت ہونا پڑتا ہے۔ یہ کیسا قانون ہے، کیسا گندا قانون ہے۔ تو اسی قانون کو چیلنج کیا گیا سب سے پہلے KPK میں، وہاں وہ منظور ہو گیا، اور جو صوبائی وہاں کے ملازمین ہیں اب ان کو گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں، اور یہ پیسے لاکھوں میں بنتے ہیں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی نے مثلا
30 سال نوکری کی ہے، تو اس کا اگر سپوز 1000 روپیہ ہر مہینے کٹتا تھا تو آپ خود بتائیں کتنا بنتا ہے۔ تو یہ لائف انشورنس والی جو کمپنیاں ہیں یہ کاٹتی ہیں، انہوں نے پیسے دینے ہیں، انہوں نے ہضم کیے ہوئے ہیں، جبکہ عام بندے کی وہ دے دیتے ہیں۔ وہ جب بھی آپ انشورنس کروائیں تو کہتے ہیں یہ گاڑی کی انشورنس ہے، اگر گاڑی لگ گئی تو آپ کو پیسے دیں گے، چوری ہو گئی تو پیسے دیں گے۔ یہ کیسا قانون ہے کہ جناب بندہ زندہ بچ جائے تو آپ اسے کچھ نہ دیں، جو اس نے دیا ہے وہ تو دیں نا اس کا۔ تو یہ اسی قانون کو بلوچستان نے بھی منظور کر لیا ہے صوبائی محکمے کی حد تک، اور KPK نے بھی منظور کر لیا ہے۔ اب ہم نے فیڈرل والوں کا اسلام آباد میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور پنجاب والوں کا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ پورے پنجاب میں، جس میں پنڈی، ملتان بینچ، بہاولپور بینچ، یہ سارے آ جاتے ہیں، یہ سارے لوگ لاہور آ کے کیس کریں گروپ انشورنس کا، اور اس کے لیے انہوں نے فل بینچ بنا دیا ہے جس میں 3 جج ہوں گے یا 4 جج ہوں گے، اور وہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے۔ اور ہمیں لوگ پوچھتے ہیں جی بتائیں ہمیں پیسے مل جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں بھئی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اگر عدالت فیصلہ ہاں میں کرے گی تو لازمی ملیں گے، جیسے KPK میں مل رہے ہیں، جیسے بلوچستان میں مل رہے ہیں۔ تو امید ہے 90 سے 95% امید ہے انشاءاللہ پیسے ملیں گے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جی کہ جب آرڈر ہوگا تو سب کے لیے ہوگا؟ نہیں، ریٹ پٹیشن جو کی جاتی ہے نا، وہ جو لوگ کرے گا اس کو ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ جب ریٹ منظور ہو جاتی ہے، جب قانون بنے گا، جب بھی 2 سال بعد بنے، 3 سال بنے، وہ سب کے لیے بنتا ہے، جو پنجاب اسمبلی بناتی ہے یا قومی اسمبلی بناتی ہے، ورنہ جو لوگ کیس کر رہے ہیں ان کو ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور شناختی کارڈ، یہ 2 چیزیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر، اگر ریٹائرمنٹ کا لیٹر نہیں ہے تو پینشن بک کا صفحہ، وہ نہیں ہے تو ڈسچارج سلپ، وہ نہیں ہے تو نوٹیفیکیشن، ان میں سے کوئی ایک چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اور ساتھ شناختی کارڈ۔ وہ میرے موبائل نمبر آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اوپر آپ مجھے بھیجیں، اور جب وہ بھیجیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی فیس کتنی ہے، سارا کچھ ہے، کیا ہوگا، ڈیٹیل۔ فون کریں گے تو میں آپ کو فون پہ بتاؤں گا، ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، اس لیے میں یہاں بتا نہیں سکتا۔ کوئی 1 گریڈ کا ہوتا ہے، اس کی علیحدہ فیس ہے، کوئی 10 گریڈ کا اس کی علیحدہ ہے، کوئی 17 والا علیحدہ ہے، کوئی 20 والا علیحدہ ہے، اس لیے میں یہاں پہ وہ نہیں بتا سکتا۔ تو آپ مجھے فون کریں، جو پرانے کیس ہمارے پینڈنگ پڑے ہیں انشاءاللہ تعالی عید کے بعد لگ جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسلام آباد والے بھی، جو سندھ، بلوچستان، KPK، ان 3 صوبوں کے فیڈرل والے، یہ جو 3 صوبے ہیں نا، یہ صرف فیڈرل والے رابطہ کریں، 3 صوبے، سندھ، بلوچستان اور KPK، فیڈرل والوں کا ہم کیس کر رہے ہیں، اور ان کا کیس اسلام آباد میں کر رہے ہیں، جسٹس گل حسن کی DB میں کیس سارے کٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ جو نیا بھیجیں گے وہ بھی وہاں لگ جائے گا، اور پھر کٹھا فیصلہ آئے گا۔ تو باقی جو پنجاب کے ہیں فیڈرل والے اور پنجاب والے، وہ ہمیں علیحدہ وہ کیس بھیجیں، ان کا انشاءاللہ یہ فل بینچ بن گیا ہے، اور وہ اسی کام کے لیے بنا ہے، وہ صرف گروپ انشورنس کا کیس کرے گا۔ تو پازیٹیولی انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی امید ہے کہ یہاں پہ اچھا ہوگا۔ پہلے یہ کیس جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس کٹھے ہو رہے تھے، اب فل بینچ بن گیا ہے، تو جو نئے کیس آ رہے ہیں وہ ہم جمع کراتے جا رہے ہیں، اور وہ مین کیس کے ساتھ لگتے جا رہے ہیں۔ آپ کا بھی جو نیا کیس ہے وہ مین کیس کے ساتھ لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا یہ حق ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اس میں بیسک شرط یہ ہے کہ جس کی گروپ انشورنس کٹتی تھی وہ کر سکتا ہے، اور اس میں بینکوں والے بھی شامل ہیں، اس میں ایئر فورس والے بھی، آرمی والے بھی، نیوی والے بھی، گورنمنٹ کے تو تمام ادارے شامل ہیں ہی ہیں، سیمی گورنمنٹ والے بھی۔ بیسک شرط ہے جن کی گروپ انشورنس کٹتی تھی وہ کیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹیلی فون نمبر آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نے پہلے فون کرنا ہے، کاغذ بھیجنے سے پہلے فون کرنا ہے، یہ سب کو بتا رہا ہوں۔ اور جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں نا، آگے جو بتاتے ہیں ان کو ویڈیو بھیجا کریں، اور جو لوگ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں، جو میرے قانونی TV چینل کو دیکھتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ فون کی بجائے آپ قانونی TV چینل اس کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو ہر ہفتے اپ ڈیٹ یہاں سے ملتی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ جی ٹیلی فون نمبر اور میرا نام
منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور بلڈنگ کا نام ہے جی منصف بلڈنگ، میرے نام سے ہی ہے، 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ لاہور۔ اور جو ٹیلی فون آپ نے کرنا ہے، ہر صورت پہلے فون کرنا ہے، کاغذ بھیجنے سے پہلے بھی، اور کاغذ واٹس اپ کرنے سے بھی پہلے، TCS کرنے سے بھی پہلے، وہ فون نمبر ہے 030047257552۔ اس کے اوپر آپ کال کریں گے تو آپ کو ساری اپڈیٹ میں بتا دوں گا، اور ساری تفصیل بتا دوں گا، فیس بتا دوں گا، ساری ڈیٹیل ہر بندے کی انڈیویجول ہوتی ہے، میں بتا دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستانیوں جو بھی ہر ریٹائرڈ ملازم ہیں ان کا حق ہے، اور ان کو انشاءاللہ وہ ملے گا، اور مل بھی رہا ہے 2 صوبوں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، کراچی، سندھ اور بلوچستان والے جو فیڈرل والے ہیں وہ رابطہ کریں، اور پنجاب والے فیڈرل والے بھی اور صوبائی بھی وہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ریلیف مل جائے گا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔